پیارے دوستوں، یوں تو پاکستان میں بہت سے خوبصورت اور دلنشین مقام ہیں۔ بہت سی جھیلیں، وادیاں، دریا، سمندر اور جنگلات موجود ہیں، لیکن آج ہم پاکستان کی سب سے حسین ترین، پرکشش اور ونڈرفل جھیل کے بارے میں بات کریں گے۔ جھیل سیف الملوک، پہاڑوں کے درمیان چھپی ہوئی نیلی پانی والی سحرزدہ جھیل، جس کو ایک بار دیکھ کر بندہ اسے بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا ہے۔ سیف الملوک جھیل کی خوبصورتی کے چرچے تو آپ سب نے ہی سن رکھے ہیں، لیکن آج آپ کو اس سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی حسین داستان سنائیں گے۔ یہ تو خدا ہی جانے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ، لیکن جو بھی ہے بہت دلکش کہانی ہے جھیل سیف الملوک کی۔ تو جناب، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جھیل کا نام ایک مصر کے شہزادے سیف کے نام پر رکھا گیا تھا، اور ملوک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر شہزادے کی پہلی ملاقات اپنی خوابوں کی شہزادی اور در حقیقت ایک پری جس کا نام بدیع الجمال تھا سے ہوئی تھی۔ جی ہاں، ایک پری جو کہ شہزادے کے خوابوں میں اکثر آیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن شہزادے نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا اور ان کو بتایا کہ میرے خواب میں ایک بہت حسین پری آتی ہے جو میرے دل کو بہت جچتی ہے۔ مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اور کوئی راستہ بتاؤ کہ میں اس حسین و جمیل مخلوق تک پہنچ سکوں۔ تو فنی سے ایک بزرگ نے ان کے خواب کی تعبیر جان لی اور ان کو بتایا کہ کوکاف کی پریوں کی سردار ہے، اس کا نام بدیع الجمال ہے، اور یہ 12 سال میں ایک مرتبہ زمین پہ آتی ہے، اور خوش قسمتی سے آج سے 41 ڈیز کے بعد وہی 14ویں کی رات ہے جب اسے زمین پر آنا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس کی ساری خواہشیں پوری ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے تھے۔ اس نے اس بزرگ سے پوچھا کہ کوئی سولوشن بتاؤ کہ میں اس پری تک کیسے پہنچوں۔ تو بزرگ نے بتایا کہ یہ ایک انتہائی حسین جھیل ہے جو کہ ناران میں موجود ہے، اور اس علاقے کی خوبصورتی بھی اس پری جیسی ہی سحر انگیز ہے۔ اس شہر میں جنات کا بسیرا ہے، وہاں جانا اور پری سے ملنا آسان نہ ہوگا۔ آپ کو 21 ڈیز کا ایک چلہ کاٹنا ہوگا، یعنی پڑھائی کرنی ہوگی، تاکہ اس پری کو اپنے قابو میں کر سکو اور جنات سے محفوظ رہ سکو۔ پھر اس بزرگ نے شہزادے کو ایک سلیمانی ٹوپی یعنی کیپ دی اور بتایا کہ جب بھی تم اسے اپنے سر پر رکھو گے تو جنات نظر آنے لگیں گے۔ تو وہ جن حکم بجا لاتے ہوئے ایک ہوا میں اڑنے والے قالین پہ بٹھا کر شہزادے کو ناران لے آئے۔ اگلے 20 دن بھی یوں ہی علم و عمل میں گزرے، اور آخرکار وہ رات آ ہی گئی جب اسے اس کے علم و عمل کا پھل ملنا تھا۔ اس نے دیکھا کہ قطار در قطار آسمان سے پریاں اتر رہی ہیں، مخملی جسم اور بہت ہی خوبصورت۔ ان سب پریوں نے اپنے پر یعنی ونگز اتار کر جھیل کے کنارے رکھے۔ موقع دیکھ کر شہزادے نے جنات کی مدد سے پری بدیع الجمال کے پر اٹھوا لیے۔ باقی پریاں ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئیں، اور پری بدیع الجمال شہزادے کی منتیں کرنے لگی اور اسے بتایا کہ اگر میں واپس نہ گئی تو ہمارا سردار، جس کے قبضے میں ہم سب ہیں، میری سہیلیوں کو مار ڈالے گا۔ تو شہزادے نے اسے جواب دیا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب پری نے شہزادے کی بے لوث محبت اور حسین صورت دیکھی تو خود بھی اس پہ فدا ہو گئی اور اس سے شادی کرنے پہ راضی ہو گئی۔ لیکن ادھر کوکاف میں سفید دیو کا سب معلوم پڑ گیا۔ وہ پری کو اس کی گستاخی کی سزا دینے کے لیے جھیل کنارے پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ دونوں شہر کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے شہر کے پاس بہتے دریا کا بند توڑ دیا۔
جس کی وجہ سے سارا پانی شہر میں داخل ہو گیا اور شہر میں سیلاب آ گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ لیکن شہزادہ اور پری ایک گھر میں چھپ گئے اور بچ گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی اسی گھر میں موجود ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس سیلاب میں بہہ گئے تھے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ شہزادے نے جنات کی مدد سے اپنی اور پری کی جان بچا لی تھی اور واپس مصر چلے گئے تھے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جھیل کے کنارے ایک بہت اونچا پربت موجود ہے جس کا نام ملکہ پربت ہے، جسے آج تک کوئی سیر نہیں کر سکا کیونکہ ادھر جنات کا بسیرا ہے، اور یہ وہی پہاڑ ہے جسے شہزادہ علم و عمل کرتا رہتا تھا۔ اس کہانی کی حقیقت تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن وہاں کے مقامی لوگ اس پہ بہت یقین رکھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ آج بھی 14ویں کی رات کو جھیل کنارے جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہاں پریاں آتی ہیں اور جنات کا سخت پہرا ہوتا ہے، اس لیے پورے چاند کی رات کو وہاں کوئی نہیں جاتا۔ جتنی پراسرار جھیل ہے اس سے جڑی کہانیاں بھی اتنی ہی حیرت انگیز ہیں۔ جھیل کا پانی کبھی کم یا زیادہ نہیں ہوا، کیونکہ ریسرچ میں معلوم ہوا ہے کہ اس جھیل کا پانی بادلوں سے نہیں بلکہ زمین کے اندر سے ہی آتا ہے اور ہمیشہ ایک ہی لیول پہ رہتا ہے۔ گرمیوں میں یہ جھیل نیلے رنگ کی نظر آتی ہے کیونکہ پانی کا رنگ اسکائی بلو سا ہے اور کبھی گندا نہیں ہوتا، اور سردیوں میں سفید ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں پہ گرتی سفید برف جھیل کو بھی سفید چادر اوڑھ دیتی ہے۔ جھیل جم جاتی ہے اور نہایت دلکش ہو جاتی ہے۔ اس جھیل کے حسن کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہاں کوئی مایاوی مخلوقات کا بسیرا ہے جو اس کے حسن کو کم ہی نہیں ہونے دیتی۔ فیکٹس کے پیارے دوستوں، آپ کو اس جھیل اور اس سے جڑی اس شہزادے سیف کی کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے، اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزید دلچسپ معلومات ملتی رہے۔ آپ کی میزبان الشبہ اقبال۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔